بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹی فاطمہ کو لینے سسرال گئے تھے تو عورتیں اس واقعے کو ضرور سنیں۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور حضرت حسن اور حسین کی والدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریباً 20 یا 22 سال کی عمر میں ہی شہادت ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ دولت پانے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے، تب یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ اکثر حضرت فاطمہ کے گھر کی یہ حالت ہوتی کہ ان کے بچے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد مزدوری کے لیے نکل جاتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر میں چولہا جلتا تھا، ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اپنی روزانہ کی پوری کمائی کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ دولت نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نور اور سادگی شاید دنیا میں کسی اور عورت کے پاس ہو۔ وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو، برتن اور بچوں کی پرورش سب کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی، جس پر ان کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا اور رات میں وہی کھال سونے کے کام آتی تھی۔ اسی طرح کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر سے کبھی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کوئی فرمائش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جوڑا مثالی رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی کو ہمیشہ یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ شوہر کی خدمت گزاری اور فرمانبرداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کہا کہ آپ مجھے بہت ہی عزیز ہو، فاطمہ بھی مجھے بے حد عزیز ہے، ہمیشہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ناظرین، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لینے ان کے سسرال تشریف لے گئے تھے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ اپنے ابا حضور سے جو کچھ کہا، اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص اور خاص کر ایسی عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جو سسرال سے مائکے آ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ایسی عورتوں کی زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، آج جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے 3 دن کے بعد کا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کو لینے کے لیے فاطمہ کے سسرال گئے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے تھے۔ آپ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزمانے کے لیے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترمہ سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، میری کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو انکار کر دوں۔ ابا حضور، میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے نہیں نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ باتیں سن کر اللہ کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کرنے لگے۔
اس دن بھی بڑی عجیب بات تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دیر کے بعد گھر پہنچے اور دیکھا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہو گئے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے علی، اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو گھر لے جاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں ہے، میری عزت وہ سب آپ کے قدموں کی برکت سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی میں آپ کو کیسے اجازت دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کبھی بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا اور ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اسی لیے فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر جانے کی اجازت نہ لوں اور تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کرنا، اللہ پاک فاطمہ کے اعمال کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن کامیابی عطا فرما دے۔ ناظرین، اسی طرح سے آپ کو مدینہ شہر کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ محمد غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مدینہ شریف میں ایک مرتبہ ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو، میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے گھر سے نہ نکلنا، یعنی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک آپ گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کے باپ کا گھر تھا، یعنی کہ مائکہ تھا، جس میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آپ اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ کوئی اس کو ناپ سکے، کوئی ایسا ترازو نہیں کہ اس کو تول سکے۔ لیکن یہاں پر جیسا بیٹی کو پیغام آتا ہے باپ بیمار ہے، تو بیٹی کہتی ہے میرے شوہر مجھے پابند کر کے گئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پابند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا، اور مجھے اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت کو کہہ دو، اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ خیر، 2 دن کے بعد خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ اور عورت نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد 4 دن گزر گئے تو خبر آئی کہ تمہارا باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ کی آخری صورت کا دیدار کر لو۔ آپ یہاں پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے کتنی بھی دور ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، لیکن اس طرح سے باپ کا انتقال ہو جائے، وہ کہنے لگے گی کہ چاہے میرا زیور بھی بیچ دو اور چاہے کچھ بھی کر لو، میرے باپ کے پاس مجھے لے جاؤ، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھے کہ سامنے ہی اپنے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا رہی ہے۔ اس نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر سے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے میرے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر نے مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کر کے گئے ہیں، آپ مجھے کیا حکم دیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم وہی جملے تھے جو اس سے پہلے آپ نے فرمائے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر جزا عطا فرمائے۔ یہ ہے اللہ کے رسولوں کو منانے والی عورت۔ شوہر کی دوری پر باپ کا انتقال ہو گیا مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کیا گیا۔ پھر 2 دنوں کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کا کہ وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی یا نہیں۔ تو صحابہ اکرام پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربان آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کی دین کی پہلودار بن گئی ہے۔ وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ یہ سن کر اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگا کہ چند آنسو صلی اللہ علیہ وسلم کے گرے۔ پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ جاؤ اور جا کر اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے۔ تیری اس فرمانبرداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بخشش فرما دی ہے۔ مگر ناظرین کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے منع کرے تو وہ کام عورت شوہر کو دکھانے کے لیے وہ کام اور زیادہ کرتی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو تم سے نہیں ڈرتی ہوں۔ ناظرین اس میں ڈرنے اور ڈرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ضرور کریے گا، انشاءاللہ آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوستوں ہمارے اس چینل میں ایسے ہی مزید اسلامی ویڈیوز اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اچھا لگا ہو تو پلیز حوصلہ افزائی کے لیے لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔